5 اکتوبر 1998 سے، اور پھر بعد میں اینڈ پہ ہم نیوکلیر دھماکوں کے والے سے بھی بات کریں گے جو بڑے انکشافات اس میں ہیں. ویسے تو کتاب پوری انکشافات سے مزین ہے. 5 اکتوبر 1998 سین یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں، آرمی چیف ہیں جنرل جہانگیر کرامت، اور 25 اکتوبر کو ایک میٹنگ طے ہو چکی ہوئی ہے جس میں آرمی کے جو چیف ہیں جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے ایک پرپوزل بریف دینا تھا 25 اکتوبر کی میٹنگ میں، 1998 کی میٹنگ میں، کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل قائم کی جائے. 1997 کی 1998 میں. اچھا ٹھیک ہے. 25 اکتوبر 1998 کو میٹنگ ہونی ہے جس میں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے ایک جو پرپوزل ہے اس کے اوپر بریف دینا ہے. اس سے پہلے یعنی کہ 5 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت یہ نیول کالج میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک کورس ہوتا ہے، وہاں پر خطاب کرتے ہیں. تو جو انہوں نے پرپوزل ابھی بھیجی ہے جس کے اوپر بریف دینا ہے، 25 اکتوبر پہ ڈیٹ طے ہے، اس کے بارے میں تقریر کر دیتے ہیں وہ نیول کالج میں. اچھا. اور وہ نیول کالج میں تقریر جب کر دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ISPR پریس ریلیز جاری کرتا ہے اور نوٹ جاری کرتا ہے کہ یہ جو آرمی چیف نے تقریر کیا ہے اس کو خصوصی طور پہ ہائی لائٹ کیا جائے. اچھا. ایک تو پریس ریلیز جاری کرتا ہے. اس وقت ٹی وی چینلز نہیں تھے، PTV ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اخبارات تھے. وزیر اطلاعات تھے سینیٹر مشاہد حسین سید. اچھا. اور جو PTV کے سربراہ تھے یوسف بیگ مرزا. تو یہ دونوں آتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں کہ جی اس طرح ISPR کی طرف سے یہ نوٹ آیا ہے. تو پرائم منسٹر حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو میٹنگ طے تھی، بریفنگ دینی ہے اس نے، یہ ابھی تو بریفنگ دینی ہے آرمی چیف نے، تو یہ انہوں نے پہلے کیا کر دیا. تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ خبر روکیں. اچھا. کس کو کہتے ہیں؟ مشاہد حسین کو. نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ خبر روکیں. ظاہر ایگزیکٹو ہیڈ ہے وہ ملک کا. تو مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر اب شاید رک نہیں سکتی کیونکہ یہ نیوز رومز میں چلی، اخبارات میں تو چلی گئی ہے، تو ہم کیسے روکیں گے. خیر پرائم منسٹر جو ہے اس پہ بڑا ان کو غصہ آتا ہے. اگلے دن سعودی ایک اعلیٰ ڈگنیٹری ہیں، ان کا مری میں انہوں نے کھانا کیا ہوا تھا، نواز شریف صاحب نے، جہاں پر آرمی چیف نے بھی آنا تھا، یعنی کہ جہانگیر کرامت نے وہاں پہ مری میں آنا تھا. تو نواز شریف کی طرف سے پیغام آتا ہے سعید مہدی صاحب کو کہ آپ مجھ سے ملے ہیں صبح ارلی مارننگ. ٹھیک ہے. یہ ارلی مارننگ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ گاڑی تیار ہوتی ہے مری جانے کے لیے. تو یوں کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، دونوں کے درمیان 15-20 منٹ ادھر ادھر کی گاڑی چلتی ہے. ایک بات جو انہوں نے نہیں لکھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے بیچ میں میوزک بھی لگایا تاکہ کوئی ٹیپنگ شیپنگ. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب ہوں نہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں، میں اگے کچھ نہیں سننا، مینوں یہ دسو کہ میں جہانگیر کرامت کو ہٹان کا فیصلہ کر لیا، یعنی میں نے جہانگیر کرامت کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیا ہے، مینوں دسو وہ جگہ کنوں لانا ہے. یہ تسی پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں اور روکو، تسی صرف بندہ دسو. اب یہ شہباز شریف بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں سعید مہدی صاحب یہ بھی حیران رہ جاتے ہیں. تو تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب پرویز مشرف کا نام لیتے ہیں. اچھا. پرویز مشرف کا نام لیتے ہیں تو پھر طے ہو جاتا ہے. رستے میں جو نواز شریف صاحب ان کو کہتے ہیں سعید مہدی صاحب کو کہ آپ اتریں، سعید مہدی صاحب کی گاڑی پیچھے آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو ڈاکومنٹس دیتا ہوں، آپ جہانگیر کرامت کی ریموول کا پیپر تیار کریں اور مشرف کی تعیناتی کا پیپر تیار کریں. تو نواز شریف صاحب ان کو پرائم منسٹر کے لیٹر ایڈ دیتے ہیں جن کے اوپر دستخط ہوئے ہوئے پلین لیٹر ایڈ ہے. اچھا. سائن کر کے نواز شریف صاحب پہلے ظاہر لائے ہوں گے، تو جہانگیر کرامت صاحب لے کے چلے جاتے ہیں. اب شام کو نواز شریف صاحب آتے ہیں تو اب وہ ایکسپیکٹ، تو ان کی اگلی ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ سعید مہدی صاحب کہیں گے جی ہو گیا، سارے حکمران تو یہی چاہتے ہیں. تو سعید مہدی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی میں نے وہ آرڈر نہیں جاری کیا، میں سمجھتا ہوں ایز یور پرنسپل ایڈوائزر کہ آپ اس طرح اگر آرمی چیف کو فارغ کریں گے اٹ ول گیو اے بیڈ لک، تو آپ ان سے نا میٹنگ ایک کر لیں. تو نواز شریف صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ ان سے ڈاکومنٹ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں. یہ پوری اس کی تفصیلات انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، وہ جو دستاویز دی ہوئی ہے وہ لے لیتے ہیں. اگلی صبح پھر ان کو کال آتی ہے PM
ہاؤس سے، یہ جو پرنسپل سیکٹری ہیں یہ پی ایم ہاؤس کے اندر ہی رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر الگ سے ان کا رہائش کا بندوبست، تو یہ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی جہانگیر کرامت صاحب جو آ رہے ہیں، ملاقات کرنے ملاقات ہو رہی ہے. تو خیر نواز شریف صاحب ملتے ہیں اور پھر ان کی جہانگیر کرامت کے فراغت کا جو ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ میٹنگ کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر میں نے تو ایک تجویز دی، انہوں نے کہا جی تجویز خالی دی ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے پھر نوٹ بھی بھجوایا کہ یہ اس کو ہائی لائٹ کریں، تو یہ جو بات آپ نے کی ہے میں اور آپ اکٹھے چل نہیں سکتے. یہ پرائم منسٹر کو آپ وہ کر رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر کو بیسکلی پرائم منسٹر کو انڈر، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے آرمی چیف کو، جہانگیر کرامت کو بھی، میں آپ کے ساتھ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹرسٹ بریچ کر دیا. تو جہانگیر کرامت اینڈ ٹو اس بات پہ جہانگیر کرامت کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم اس بات کو مانا کہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے سر میں ریزائن کر دیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ریزائن کر دیں. تو ہم نے آرمی چیف لگاتے ہیں. تو پھر یہ جو نئی تعیناتی کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف کا، وہ بھی پوری کہانی ہے کہ کس طرح مشرف صاحب آتے ہیں اور نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں.